اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ التکاثر 1 رکوع اور 8 آیات پر مبنی ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی کہ مکہ اور اس کے مضافات میں نازل ہوئی۔ سورۃ التکاثر لفظی ترجمہ الہاکم التکاثر، الحاق ہلاک کر دیا، غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا، کم تمہیں، التکاثر زیادہ چیزوں کی خواہش نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم معلوم کر لوگے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تمہیں علم ہو جائے گا، کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم الیقین یقینی طور پر، علم یقین کے ساتھ، لا ضرور، ترون تم دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، ثم پھر، لترونہا تم دیکھو گے اسے، ہا ضمیر استعمال ہوئی ہے جہنم کے لیے، ثم پھر، لترونہا تم اسے دیکھو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، ثم پھر، لا ضرور، تسألن تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم ان بارے النعیم نعمتوں کے، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بامحاورہ ترجمہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، ہرگز نہیں، تم عن قریب معلوم کر لوگے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لوگے، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ تفسیر عرفان القرآن۔ ذکر ہوتا ہے الہا یا یلہی، الہاکم یہ انہی الفاظ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں غافل کر دینا، غفلت میں ڈال دینا، لاپرواہ یا بے پرواہ کر دینا۔ تکاثر مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، خواہشات کی زیادتی، یعنی کہ کثرت، کثیر، کثرت اسی الفاظ سے ہیں۔ حتیٰ
یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تکاثر، زیادتی کی خواہش، یہ عام ہے، خواہ ان چیزوں کے لیے جیسے مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، اوان و انصار یعنی کہ میرے دوست، مددگار، خاندان اور قبیلہ یہ سب زیادہ ہوں، یعنی کہ انسان جس چیز کی کثرت اس کو محبوب ہو اسی کو حاصل کرنے کی خواہش میں اپنی پوری زندگی ضائع کر دیتا ہے، اور اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور آخرت سے دور ہو جائے یا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کو اس صورت میں بیان کیا ہے کہ جس میں انسان کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے اور اسی طرح قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر کان دھریں گے اور ہر حکم پر عمل کریں گے۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے تو یہ مال باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح اولاد کی کثرت ہے اور اولاد زیادہ ہے، اولاد کی اچھی فرما بردار اولاد پیدا کرے، اس کی اچھی پرورش کرے تو یہی اولاد اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اگر وہ مالی طور پر مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلائے تو یہ کثرت اسے کچھ کہنے والی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے جو مفسر حضرات ہیں انہوں نے یہی مطلب لیا ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے ہوئے لوگوں کو موت آ جائے اور وہ قبروں میں جا پہنچیں۔ اس صورت چونکہ یہ پارہ نمبر 30 کی چھوٹی صورتیں ہیں اور پارہ نمبر 30 کے اندر جتنی صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حاصل ہیں، یعنی کہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، جان لو، انما الحیات، کہ بے شک دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، کھیل کود ہے، یعنی دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، وزینۃ، اور اس کی آرائش، وتفاخر، اور اس کی بڑائی یعنی تفاخر، بینکم، تمہارے درمیان، وتکاثر، اور مال کی اور کثرت، فی الاموالی، مالوں کی، والاولادی، اور اولاد کی، یعنی کہ یہ دنیا کی زندگی محض تمہارے لیے کھیل کود اور آرائش کا سامان ہے، اور تمہاری آپس میں بڑائی یعنی کہ تفاخر کرنے کی چیزیں ہیں، جن کی کثرت یعنی مال اور اولاد کی کثرت تمہارے لیے تفاخر پیدا کرتی ہیں، یعنی فخر پیدا کرنے والی ہیں۔ کماثلی غیثن، اس شخص کی طرح، اس چیز کی طرح، غیثن کہ جس کو اس کماثلی، اس کی مثال، غیثن اس بادل کی طرح ہے، عجب الکفارہ، کہ جس کا اگایا جانا کفار کو اچھا لگ رہا ہے، نباتہ، اس کا اگایا جانا، ثم پھر یہیجو، وہ اسے ثم یہیجو، پھر وہ اسے سکھا دیتا ہے، فتراہ، تو پس تو اسے دیکھتا ہے، مصفرن، زرد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو خشک کر دیتا ہے اور یہاں تک کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، ثم پھر یکون، وہ ہو جاتا ہے، حطامن، تمہارے قدموں کا روندن، یعنی کہ وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور تمہارے پاؤں کے نیچے روند کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ وفی الآخراتی، اور آخرت میں، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضوان، یعنی کہ جو لوگ دنیا کو محض کھیل تماشا کی صورت میں لیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی اس طرح گزار کر جانا سخت عذاب کا باعث ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی، مال، دولت، ہر چیز کو اللہ کے راستے پر لگایا ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے اور اللہ کی خوشی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، محض دھوکے کا سامان، یعنی کہ اس آیت کے مطابق یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا سامان بنایا ہے یہ محض چند روزہ ہے اور محض دھوکے کا باعث ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کی طلب نہ کرو، کیونکہ یہ طلب تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے، اور اس طلب کے لیے تمہارے پاس صرف دنیا کو ایک توشہ سمجھو، اور اس توشے کو کھا کر تم یہاں نہیں رہو گے بلکہ آخرت میں ابدی آرام کے لیے چلے جاؤ گے۔ یعنی کہ دنیا کا مال محض چند روزہ ہے جو تمہیں یہاں دیا جائے گا، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے مطابق ہم اس کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ مفسر حافظ ابن کثیر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کا فرمانا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ دنیا کی محبت اور اس کے پا لینے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم اس دنیا کی ادھیڑ بن میں رہے کہ اچانک موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال پرے پھینک دیا، یعنی کہ مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں، یعنی جب تک پاس مال ہوتا ہے تو لگتا ہے کوئی ڈر نہیں، جب تک پاس اولاد کی کثرت ہوتی ہے اور وہ فرما بردار بھی ہو تو پھر بھی کہتے ہیں کوئی ڈر نہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ موت ہر وقت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور وہ کسی طرح موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لو کانا لابن آدم وادی من ذہب، یعنی کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک جنگل بھر کر سونا ہو تو پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ کتنا سونا ہو؟ لو کانا لابن آدم وادی من ذہب، کہ اگر ایک ابن آدم کے پاس ایک جنگل بھر کر سونا ہو تو وہ اس سے بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ قرآن، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو قرآن کی آیت ہی سمجھتے رہے یہاں تک کہ سورۃ الہاکم التکاثر نازل ہوئی، یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو تمہیں مال یا چیزوں کی زیادتی یا قبیلے کی زیادتی یا اولاد کی زیادتی نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ سراسر تمہارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ کیوں تم اپنے آپ کو ان کے اندر پھنساتے چلے جا رہے ہو کہ آخر تم نے ہمارے پاس لوٹنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا اور پہن کر پھاڑ دیا، ہاں جو صدقہ دے دیا وہ باقی بچ رہا۔ مسلم شریف میں اس حدیث کے اندر کچھ الفاظ کا مزید اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر چل دے گا، یعنی کہ تمہیں تمہاری مال کی کثرت اور تمہاری اولاد کی کثرت ہرگز موت سے نہ بچا پائے گی یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ اس کا واضح بیان یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں کی غفلت میں، ان چیزوں کی چاہت میں اس قدر غافل کر لو گے کہ تم قبروں تک جا پہنچو گے، یعنی کہ تمہارے پاس زندگی کی مہلت ہی باقی نہیں بچے گی، اور تم اسی کی چاہت کے اندر موت تمہیں آ لے گی، اور کبھی اچانک موت آ جاتی ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کا، گناہ بخشوانے کا، معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ چنانچہ اگر کوئی بیمار ہوا تو وہ تو پھر اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، لیکن جس کو اچانک موت نے آ لیا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور یہ چیزیں اسے غفلت کا شکار کر دیتی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث درج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ مال کی کثرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میت کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 پلٹ آتی ہیں، صرف ایک رہ جاتی ہے۔
دو کون سی پلٹتی ہیں؟ ایک گھر والے، دوسرا مال اور دوسرے آپ کے مال، یا اور گھر والے جس میں عزیز و اقارب اور مال، اور جو ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے وہ ہے تمہارا عمل، یعنی تمہارے اعمال جو تمہارے ساتھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر جو عمل کرو گے، جو بیج بوؤ گے، وہی کل کو کاشت کرو گے، وہی تمہاری فصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی زندگی محض سو کر، محض لاپرواہی کی نظر کر کے، محض اپنے آپ کو غفلت کی نظر کر دیا، تو پھر یہ زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ پھر ہم اس دنیا میں بھی تکلیفیں میں مبتلا ہو کر، اور آخرت بھی ہمارے لیے ہمیشہ کی غفلت کا شکار ہو کر جہنم ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ ابن آدم ہے جس نے اس دنیا کے سامان کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا لالچ اور دوسری ہے امنگ۔ لالچ کیا؟ کہ اس کے پاس اسی طرح کار کوٹھی اور مال و دولت کی بھرمار ہو، اور امنگ کیسے؟ کہ کاش وہ ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہ جاتا اور انہی کی خواہشات ہو، اور انہی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ موت کی دہلیز پر آ جاتا ہے، لیکن نہ اس کی مال کی کثرت ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دل کی خواہش ہی کم ہونے میں آتی ہے۔ یعنی کہ انسان دیکھ لے کہ اسے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھ کر پوچھا، یہ درہم کس کا ہے؟ تو اس نے کہا میرا۔ تو انہوں نے جواب دیا، تیرا تو اس وقت ہوگا کہ کسی نیک کام میں خرچ کر دے یا بطور شکر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یعنی کہ انسان کا مال وہی اس کا اپنا ہوتا ہے جو اس نے دوسروں پر خرچ کیا، جو اس نے اللہ کی راہ پر خرچ کیا۔ لیکن جو مال اس نے اپنی چیزیں سمیٹنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، جاگیردار اور بھٹی صاحب اور چودھری صاحب بننے کے لیے کمایا، وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ غصب، تعصب اور ان چیزوں کے پیش نظر مال اکٹھا کر لیا، کسی کا چھین لیا، کسی کا ڈاکہ مار لیا، لیکن ایسا مال جو اس نے خود کمایا اور پھر اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، تو یقیناً اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اسی طرح اس آیت کے نزول کے بارے میں، یعنی کہ حتیٰ زرتم المقابر کی طرف ایک اور مفسر حضرات اس کی توجہ ایک طرف بھی دلاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بنو حارثہ اور بنو حارث، یہ انصار کے ایک دو قبیلے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزیں پیش کیں، اور زندوں کے جو کارنامے تھے پہلے ان کو بیان کرتے رہے کہ ہمارا فلاں اس قدر اعلیٰ عالم ہے، ہمارا فلاں اس کے پاس اتنی دولت ہے، ہمارا فلاں اس کے پاس اتنی اولاد ہے، اور ان سب کو ایک دوسرے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ جب ان کا مقابلہ بڑھتا چلا گیا اور وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی چیز پیش نہ کر سکے تو مردوں تک بات پہنچ گئی۔ اب وہ قبرستانوں میں جا پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ لو جی، ہمارے اس قبر والے کو دیکھا، یہ فلاں ہیں، یہ اپنے دور میں اتنی زیادہ آل اولاد والے تھے، ان کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا علم تھا، اتنی فلاں چیز تھی، اتنی فلاں چیز تھی، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرنے لگے، اور آپس کے فخر و مباحات جو ہیں وہ قبرستانوں میں جا کر پورا کرنا لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مر جانے کے بعد اپنے گلنے سڑنے کو دیکھتے، کہ ہم تو اس قابل ہی نہ رہے کہ ہم مر گئے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ یعنی اس طرف موت واقع ہوتی ہے، اس طرف انسان اپنی مرضی سے ایک انگلی بھی ہٹا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا، اور آنکھ بند ہونے پر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کھول سکے۔ یعنی کہ اسے تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ موت نے کیسے اسے بے بس کر دیا ہے، اور پھر موت اسے صرف اسی طرح بے بس ہی نہیں کرے گی، اسے گلا سڑا کر اسی زمین کا حصہ بنا دے گی۔ اسے اس عبرت کو تو یاد نہ رکھا، لیکن یہ یاد رکھا کہ ہمارے مال فلاں عرصے تک رہیں گے، یا ہمیں بچا لیں گے، یا کل قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ کو نہ چھوئیں گے، یعنی جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی مگر چند دن،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ آگ انہیں صرف چند دن چھوئے گی؟ ہرگز نہیں، ایسے لوگ خود اپنی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھیں گے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم انہیں کہتے رہے کہ دیکھو بھائی عقل کرو، غور کرو کہ تم ختم ہو جانے والے ہو، تم مر جانے والے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس دونوں آیات کی تکرار آپ کو بتا رہی ہیں کہ ایک وہ دیکھے گا اپنی چیزوں کو، پہلے مشاہدہ کرے گا خود، جیسے ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم مشاہدہ کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ تو خود ہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر خود ہی ان کو مار دیتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا نہ کرتا تو بھی تو جل جاتی دنیا۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگرچہ میں تمہارے اس سوال پر تمہاری پکڑ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ تم نے علم کی وجہ سے ایسا سوال کیا ہے اور علم کے بارے میں جاننے کے لیے ایسا سوال کرنا جائز ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لو تم یہ کچھ دانے پکڑو اور اسے زمین میں بو دو۔ حضرت موسیٰ نے اسے وہ دانے چند پکڑے اور انہیں زمین میں بو دیا، یہاں تک کہ اس کی فصل اگائی۔ تو انہوں نے فوراً کیا کیا کہ جب فصل اگائی تو اس کی جو گیہوں تھی اسے الگ کر دیا، اور جو اس کی پرالی یا جو اس کا بھوس تھا وہ ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، گیہوں اور بھوس کو الگ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا چونکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر سے اچھی چیز نکل آئی تھی، تو اب پیچھے بھوس تھا تو وہ میں نے ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی میں وہ ذات ہوں کہ جس کا جو اپنی ذات میں خزانہ تھا، جو لوگوں کے میرے بارے میں معلوم نہ تھا، چنانچہ میں نے اپنے بارے میں بتانے کے لیے، اپنی ذات کے اظہار کے لیے تمہیں پیدا کیا، اور پھر تمہیں بھوس کی طرح زمین میں ملا دیا کہ تمہاری یہ ذات کسی کام کی نہیں۔ تم نے آخر جس طرح تم نے دانوں کو الگ کر کے اس کی فصل کو الگ کر لیا، ایسے ہی میں بھی جب تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں تو جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان نیک روحوں کو الگ کر دیتا ہوں، اور جو بد روحیں ہوتی ہیں جنہوں نے برے عمل کیے ہوتے ہیں ان کو اس سے الگ کر دیتا ہوں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اور تمہارے لیے میں نے آخرت میں جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو برے کام کریں گے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر تم جب اسے اپنی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں اس کا یقین ضرور ہو جائے گا کہ ہم نے اس دنیا میں آ کر کیا کیا، کرنا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرتے تو میں تمہیں زیادہ دیتا، اور یہ زیادتی تمہاری کم ہی نہ ہوتی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بندے نے کہا کہ یا اللہ اگر میرا رزق جتنا بھی تیرے پاس رزق ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے دے۔ اس کو کٹھی بوری بھر کر دے دی، اور جب بوری بھر کے اس کو دے دی تو اس نے جتنا کھانا تھا کھایا، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور پھر اس کا وہی مال بڑھتا بڑھتا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس سے گزرے تو وہ ایک بہت ہی خوشحال انسان کی شکل میں ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً وہ بڑھے گی، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں مال اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں، یہ گھٹ جائے گا، میں زکوٰۃ اللہ کے راستے میں کیوں دوں، اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، میں اپنی اولاد کی کثرت پر کیوں نہ فخر کروں، میری اتنی زیادہ اولاد ہے، کوئی یہ کام سنبھالے گا، کوئی وہ کام سنبھالے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے اگر میں چاہوں تو ان کو فوراً چشم زدن میں ختم کر کے رکھ دوں، ان کو پامال کر دوں، تو پھر تم کیا کر لو گے؟ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، لا نبلونکم بشیء من نقص الاموال، کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا چیزوں کے نقصان سے، ڈر سے، خوف سے، بھوک سے اور پھلوں کے نقصان سے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ چیزیں تمہارے کسی کام کی نہ تھی۔ چنانچہ جب انسان اس قدر غافل ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا کہ کیوں تم نے یقین نہ کیا، کیوں تم نے ایسا کیا۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ مفسر حضرت انسان کی ان غفلتوں کو، کہ انہوں نے اگر زندوں میں انہیں کوئی مثال نہیں ملی تو وہ مردوں میں چلے گئے اور ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو تکرار آ رہی تھی، لا ترب کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ضرور، ہرگز نہیں، ضرور تم دیکھو گے اس جہنم کو اپنی علم کی آنکھ سے، یعنی کہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے
پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جہنم ہم پر وارد ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا مرنا ہی اسے بتا دے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یقینی علم رکھتے ہو تو پھر رکھتے تو تم غفلت میں نہ پڑتے، تمہیں پتہ ہوتا کہ تم نے ختم ہونا ہے، اور تمہارا ختم ہونا عین حقیقت ہے، عین فطرت ہے، کیونکہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے تو زمین میں ایک نطفہ ہی بنا ڈالے گا، اور پھر قرب قیامت یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اسی ایک ایک قبر میں سے 70 مردے نکلیں گے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو صحیح لوگ ہوں گے ان کے اعمال کا وزن فرمائے گا، اور جس کے زیادہ ہوں گے یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے کم ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں تک کہ جب جہنم کا دن جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس کی ایک ہی جنبش پر، یعنی جہنم اس قدر ہولناک جگہ ہے کہ اگر اس کی ایک جنبش ہو جائے تو انبیاء اکرام انبیاء علیہ السلام بھی ہیبت و خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اور اس کی عظمت اور دہشت دلوں پر چھا جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب بوڑھے بھی، جو بچے بھی ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور انسان گرے ہوئے پتنگوں کی طرح گرا ہوگا اور وہ کچھ نہ کر پائے گا۔ اس دن یعنی کہ جب قیامت ہوگی اور اس پر اس کے اعمال کو پیش کیا جائے گا، ثم لترونها عین الیقین، پھر جب تم اپنی آنکھ یقین کی آنکھ سے اس جہنم کو دیکھ لو گے تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ تم سے پرسش کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن وہ تم سے تمہارے نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں اس نے تم پر کی ان کے بارے میں پرسش ہوگی۔ پرسش کن چیزوں کے بارے میں ہوگی؟ تمہاری صحت، امن، جو تمہیں صحت دی، امن دیا، رزق دیا، اولاد دی، مال دیا، گھر دیا، بیویاں دیں، بچے دیے، ان کے لیے ضرورت کی چیزیں باہم پہنچائیں، تو ضرور ان سب کی چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ابن جریر کی ایک حدیث جو انہی الفاظ سے ملتی جلتی ہے، اور ابن حاتم نے بھی ایک غریب حدیث اس سلسلے میں نقل کی ہے، اس کو میں نے ایک آرٹیکل میں بھی پڑھا تھا، لیکن وہ تھوڑی سی الفاظ کا اس میں تبادلہ ہے، یہاں تھوڑی مختلف ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فاقے سے رہتے تھے، 5 دن کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو تڑپا کے رکھ دیتی تھی۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے صحن میں آ نکلے، اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں آئے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز نے، جس بھوک نے آپ کو باہر آنے پر مجبور کر دیا ہے، میں بھی اسی وجہ سے باہر آیا ہوں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، میں بھی کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیوں آئے، کیوں چلے آئے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کی تڑپ نے، بھوک نے آپ کو باہر نکالا، میں بھی باہر آ گیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں یہ باتیں فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو قریب ہی باغ ہے ایک، وہاں چلتے ہیں، اللہ کچھ سبب کرے گا۔ اور وہ باغ ابو الہیثم یا ابو الہیثم کا باغ تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، تو ان کی بیگم صاحبہ نے دستک کا جواب دینے میں تاخیر کی۔ وجہ کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کرنا انہیں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام لیتے رہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو بی بی نے فوراً دروازہ کھولا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سلام لینا مجھے اس قدر بھایا کہ میرا دل چاہا کہ آپ سلام کرتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی اس فعل کو پسند فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو الہیثم کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی باہر ٹھنڈا پانی لینے گئے ہیں، ٹھنڈا اور میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔ تو اس کے جیسے ہی وہ پہنچے تو ان کے ہاتھوں میں چند خوشے کھجوروں کے بھی تھے، کچھ پکے ہوئے تھے، کچھ کچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے انہوں نے ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی تینوں کو پیش کیا۔
پھر کھجوروں کے خوشے جو پکے اور کچے دونوں تھے وہ خدمت میں پیش کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکٹھی ہی کیوں نہ لے آئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگا کہ اگر آپ کو آپ کی طبیعت یہ چاہے کہ آپ کچی کھائیں تو آپ اس میں سے کچی تناول فرما لیں، اور اگر آپ کا دل چاہے پکی کھانے کو تو آپ اس میں سے پکی کھائیے. اسی وجہ سے میں نے ایسا کیا. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ کچھ مفسر حضرات اس سلسلے میں کھجوروں کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ انگوروں کے خوشے کا ذکر کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا، اس کے بعد کھجوریں تناول فرمائی. اس کے بعد ابو الہیثم نے ایک بکری یا کچھ روایات میں کسی جانور کا ذکر ملتا ہے، نام نہیں ملتا، کہ اس کو ذبح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو بھون کر پکایا گیا. اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کھایا، اور کچھ جو باقی بچا تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم سے کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، کیونکہ وہ بھی 5 دنوں سے بھوکی ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا. یعنی کہ یہ تمام اس جگہ پر اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم، ایک روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور ابو الہیثم کو اس بات کے بارے میں بتایا کہ کل جب قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، یعنی کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بارے میں بھی، اور جو کچھ ہم نے انگوروں کے خوشے کھائے اس کے بارے میں بھی، اور یہاں تک کہ جو ہم نے گوشت کھایا اس کے بارے میں بھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی کہ کس مال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی؟ جو ہم نے خود کھایا اس کے بارے میں نہیں، بلکہ اس بارے میں کہ جو مال تو نے لوگوں کو بھی کھلانا تھا وہ نہیں کھلایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ صورت بھی نازل ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کے بارے میں بتایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں اور دشمن سر پر کھڑا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کھجوریں کھا کر گزارا کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا کھانا نہیں کھا رہے. پانی بھی جو ہمیں نارمل مل جاتا ہے ہم وہ پی رہے ہیں، تلواریں بھی اللہ کی راہ میں ہم گردنوں میں حائل کیے ہوئے ہیں، اور دشمن بھی ہمارے سر پر کھڑا ہے. یعنی کہ ہم کو یہاں تعیش کی زندگی تو نہیں بسر کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب نعمتیں آ جائیں گی. یعنی کہ تم جب اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو مال غنیمت تمہارے قسمت میں ہوگا اور تم اسے خوب کھاؤ گے، اور پھر خوشی خوشی سے کھانا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائے ہوئے تھے. ہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج تو خوش و خرم نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر لوگ تونگری کا ذکر کرنے لگے، یعنی امیری کا، کہ امارت یعنی کہ کسی کا امیر ہونا کوئی عیب تھوڑی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لیے تونگری کوئی بری بات نہیں. یعنی امیری ہونا، اس کے پاس مال کی کثرت ہونا، اولاد کی کثرت ہونا اس کے لیے بری چیز نہیں. ہاں یاد رکھو متقی شخص کے لیے صحت تونگری سے بھی اچھی ہے. یعنی کہ متقی شخص جس کے لیے صحت ہونا، اللہ سے ڈرنے، اس کی عبادت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ اصل توانگر وہ ہے جس کے پاس صحت ہے، جس کو اللہ نے صحت جیسی نعمت عطا کر دی، اور خوش نفسی یعنی کہ اپنی نفس کو اچھا رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اسے شکر کا موقع دے دیا، تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. اسی طرح ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں صحت نہیں دی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تمہیں آسودہ نہیں کیا کرتے تھے. تو ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس آیت میں ہم ثم لا تسألن عن النعیم کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی آدھا پیٹ کھا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ کیا تم
پیر بچانے کے لیے، یعنی اسی موقع پر جب یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ کیا تم پیر بچانے کے لیے جوتیاں نہیں پہنتے، اور کیا تم ٹھنڈے پانی نہیں پیتے؟ یہی قابل پرسش نعمتیں ہیں، یعنی یہی باتیں ہیں جن کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت میں بھی ہے، یعنی کہ مختلف روایات میں ہے، کسی میں ہے کہ امن، صحت، پیٹ بھر کر کھانا کھانا، ٹھنڈے پانی، سایہ دار گھروں میں، میٹھی نیند سونا، شہد، گھی، میدے کی روٹی۔ اور آج کل اگر ہم غور کریں تو ہم تو کیک پیسٹریوں سے ہمارا دل ہی نہیں بھرتا، ہم تو کتنے اعلیٰ نوعیت کے کھانے کھاتے ہیں، دم بخت جانور پیش کیے جاتے ہیں ہمارے سامنے، انواع و اقسام کے بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، اور اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں۔ تو کیا ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بدترین گھر ہے وہ جہاں کئی روز کا کھانا ایک ہی دن پکا لیا جاتا ہے اور اسے پکا کر ضائع کر دیا جاتا ہے، کچھ اس میں سے کھا لیتے ہیں، کچھ اسے ہم بچا رکھتے ہیں، اور جب بچا کر ہمارے دل کی تنگی کسی کو دینے نہیں دیتی تو ہم اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ کیا ان چیزوں کے بارے میں پرسش نہیں ہوگی؟ کیا ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ابھی آپ یقین کریں، دیکھیں، ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، لوگوں نے گوشت کو تقسیم کرنا قبول نہیں کیا، فریجیں بھری ہوئی ہیں، اور کوڑے دانوں پہ آپ دیکھیں تو کوڑوں پہ بڑی بڑی ہڈیاں اور بڑے بڑے گوشت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جو لوگوں نے باہر پھینکے ہیں۔ کیا ان کا خیال ان غریب لوگوں کی طرف نہیں گیا کہ جنہوں نے سال بھر کھانا نہیں کھایا، جنہوں نے سال بھر گوشت کو دیکھا نہیں؟ تو یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، کیوں نہ وہ نعمت لوگوں تک پہنچائی؟ ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں ان تمام چیزوں سے، بلکہ ہم نے ان چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اور ان چیزوں سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، آنکھوں اور کانوں اور اسی طرح دلوں کے بارے میں اور ان کی طاقتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا کام لیا؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں کو صحیح چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال کیا؟ کیا اپنے کانوں کو گانوں سے، ان چیزوں سے بچایا؟ کیوں نہ تم نے اپنے کانوں کے لیے اچھی بات سنی، اور کیوں نہ آنکھوں سے اچھی بات دیکھی، اور دل کے اندر کیوں نہ اچھے جذبات پیدا کیے، اور کیوں نہ لوگوں کے لیے اچھا سوچا اور اچھا کیا؟ چنانچہ ان تمام کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ اسْمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولَٰئِکَ کَانَ عَنْہُ مسئولا، یعنی کہ بے شک تمہارے کان، آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا ان لوگوں سے، اور ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کو کہاں خرچ کیا، کیوں نہ اس کا شکر ادا کیا۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث بھی اس سلسلے میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا۔ آج اگر آپ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کی جگہ دیکھیں تو بڑی بڑی لیموزینز ہیں آپ کے پاس، ہونڈا اکارڈ ہیں جی، ہونڈا سٹی ہے اور فلاں ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنی کوئی فراری ہے، کوئی، یعنی کہ کیسی نو اقسام کی گاڑیاں ہیں، اور کئیوں کے پاس تو طیارے ہیں، اور وہ اس کے بعد بھی خوش نہیں ہیں۔ تو کیا ابن آدم تجھے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا کہ تیرے پاس یہ گھوڑے اور یہ اونٹ جن پر تجھے سوار کرایا، عورتیں جو تیرے نکاح میں دیں ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیوں ان کو ہر لمحہ رلایا؟ کیوں ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا؟ کیوں ان کی خواہشات کی پاسداری نہیں کی؟ اسی طرح جو تمہیں دنیا میں رکھ کر اتنی مہلت دی کہ تم ابھی بھی غور کرو، ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ابھی بھی توبہ کر لو کہ ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں، دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے، اور تمہارے لیے ہنسی خوشی، اور یہ مہلت دی تھی کہ تم ہنسی خوشی زندگی گزارتے، لیکن تم نے تو بیوی بچوں اور ان کو ستانے کے علاوہ کچھ نہ کیا، ان کے نہ آرام کا خیال رکھا، نہ نانو نفقے کو دیکھا۔ یہ میرا ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ برائے مہربانی اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ گھر جیسی نعمت جو آپ کو اللہ نے دے دی ہے، جس میں بیوی، بچے اور مال و دولت اور راحت، سامان، ہر چیز آپ کے پاس میسر ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ